اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال، مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری کا عشق تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ اگر عاشقان مصطفیٰ کا ذکر کیا جائے اور اقبال کا ذکر نہ کیا جائے تو میرا خیال ہے عشاق کی یہ صف مکمل ہی نہیں ہوتی۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ کے اشعار کی یہ خاصیت ہے کہ ہزاروں اشعار میں آپ کا شعر ملا ہوا پڑا ہو تو آپ کے شعر میں ایک ایسا سوز اور ایک ایسا درد ہوتا ہے کہ جو پہچان لیا جاتا ہے۔ تو علامہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے اشعار میں اگرچہ فن شاعری کے اعتبار سے مرزا غالب اور میر تقی میر وغیرہ ان سے بڑے شاعر گزرے ہیں، لیکن آپ کی اشعار اور آپ کی فکر اقبال اس نے دنیا میں عجیب مقبولیت حاصل کی ہے۔ اور آپ سے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کے اشعار میں مٹھاس کیوں ٹپکتی ہے؟ تو جواب کیا دیتے ہیں کہ میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ امام الانبیاء کی ذات مبارک پر درود پاک کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ اس کی برکت سے رب ذوالجلال نے میرے اشعار میں وہ تاثیر پیدا کر دی ہے کہ میرے اشعار سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے شہد ٹپک رہا ہو۔ تو علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی خود درود پاک کے متعلق کیا فرماتے ہیں کہ میں جب امام الانبیاء کی ذات پر درود پڑھنے بیٹھتا ہوں تو میری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آج تو پتہ نہیں تسبیح پھری تے دل نہ پھریا کی لینا تسبیحاں پڑھ کے ہوں۔ لوگ تسبیح ٹک ٹک کر رہے ہوتے ہیں اور پھر بھی فحاشی نہیں چھوٹتی، پھر بھی برائی نہیں چھوٹتی، پھر بھی مال کا لوٹنا، پھر بھی ہیرا پھیری، چغلی، غیبت اور یہ چیزیں نہیں چھوٹتی۔ دکان پر بیٹھے ہیں، قبر میں ٹانگے ہیں، سودا لینے دینے میں ہیرا پھیری جاری ہے اور تسبیح بھی ہاتھ میں چل رہی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے چوں بنام مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب میں گردد وجود، عشق میں گوید کہ اے محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تانہ داری از محمد رنگ و بو، از درود خود میالہ نام ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں امام الانبیاء کی ذات پر درود پاک پڑھنے بیٹھتا ہوں، جب میں امام الانبیاء کی ذات پر درود پاک پڑھنے بیٹھتا ہوں تو از خجالت آب میں گردد وجود، فرمایا شرم کے مارے میرا جسم، میں پانی ہو جاتا ہوں کہ اقبال عشق میں گوید کہ اے محکوم غیر، اور میرا عشق مجھے آوازیں دے کر کہتا ہے کہ اے غیر کے محکوم، اے غیر کے کشتہ، اے غیر کے مارے ہوئے، اے یورپ کے فریفتہ، یہ کس پاک ذات کو تو درود پڑھنے بیٹھ گیا ہے؟ سینہ تو از بتا مانند دیر، اور تیرے سینے کی یہ حالت ہے کہ یہ دیر کی مثل اس میں ہزاروں بت پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی دنیا کا بت ہے، کوئی حرص کا بت ہے، کوئی لالچ کا بت ہے، کوئی کفر الہاد کا بت ہے، کوئی جناب غیبت کا بت ہے۔ اور آخر میں فرماتے ہیں تانہ داری از محمد رنگ بو، از درود خود میالہ نامی ہوں۔ فرمایا ہاں جب تک تو اپنے آپ کو رنگ محمدی میں رنگ نہیں لیتا، جب تک تیرا اٹھنا بیٹھنا، تیری گفتار، تیرا کردار، تیرا سب کچھ ادائے مصطفیٰ کی کرن نہیں بن جاتا، فرمایا اس وقت تک یہ اپنی زبان سے تو نے کیا درود پڑھا، اپنی زبان سے ان کے نام کو میلا کرنے کی کوشش کی، فرمایا یہ کیا تیرے درود ہیں؟ تو سبق یہی دیتے ہیں کہ تانہ داری از محمد رنگ بو، خلاصہ یہ کہ اپنا ظاہر باطن اندر باہر سب امام الانبیاء کے مطابق کرو، پھر ان کی ذات پر درود پڑھو، تو ایک مرتبہ درود پڑھنا بھی تمہیں مقام ولایت تک پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا دوست بولنا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔